فمن أشرته فقتلته ومن قتلته فعلي ديته ومن علي ديته فأنا ديته نار حريق یا علی جب پہلی بار ایک لفظ میں نے پہلے پڑھے آپ کی خاموشی کو دیکھ کر میرا بھی دل چاہ رہا تھا خاموش، لیکن آپ نے نعرہ بڑا خوبصورت لگایا تو میرا دل ہے آپ کے نعرے کو دیکھ کے چار جملے سنا دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذاکر دیکھے بڑا تو بڑا وقت ہے، اس کا دو میں ٹکٹ نہیں دینا ہوگا، بول ہوں اس طرح ماشاءاللہ وہ اس بات سے بھی کچھ ڈر دینا نہیں جاتے کہ اور شاموں کو کہنے میں آپ کا زبان کو بول رہے ہیں نہیں اسی اس پر دنیا کے نہیں آئے کہ اس پریشان ہو گئی کہ بندے نے بول دیتا واہ واہ ضروری تو نہیں کہ بندے نے سنا ہونا کائنات کی ہر مخلوق کے نظر ذکر سنا کیا بات بالکل جی بالکل یا علی چلو یار میں ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں اور یہ بات کرتا ہوں، دو لفظ ہیں میرے ذہن میں، دو نعرے لگواؤں گا، جو نعرہ وزنی ہوا وہ بھی موضوع کرنا۔ ماشاءاللہ ایک ہے جوتا نالین، ایک ہے دلجانا، دو میں سے میں ایک پڑھوں گا۔ پہلا نعرہ لگواتا ہوں، یہ نعرے ہیں نالین کے نام کے، نعرہ حیدری یا علی اب دلجانا کے نام کا نعرہ حیدری یا علی دونوں ہی برابر ہیں۔ عددہ پڑھ لو یہ برابر چلو ٹھیک ہے برابر کا پڑھ لیتا ہوں۔ ولادیات زبان فل مولیات کرنا فل مولیات سسنا فلاسفنا بہی مکان فلاسفنا بہی جمعان لطف لے گئے لیجیے گا۔ دو آیات میں نے سے محرم کو آپ کے کانوں میں پڑھی، ٹھیک ہے؟ والخیل والبغال والحمیر، ٹھیک ہے؟ یا وہ مالا تعالیٰ کہ ہم نے گھوڑے بھی پیدا کیے، خچر بھی پیدا کیے، ٹھیک ہے، گدھے بھی پیدا کیے، لیکن یا وہ مالا تعالیٰ ہم نے ایسے جانور خلق کیے جن کے بارے میں تو نہیں جانتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، کوئی تو ہوں گے نا جو خلق کیے۔ پھر میں کہنے کا حق رکھتا ہوں جو محمد کے گھوڑے کو نہ جان سکا وہ محمد جیسا کیسے کیسے، واہ 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 کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات دارین قربان کرو۔ سرکار مصطفیٰ کا بھی ہے نام کیا ہے، یہ تو بچے میں یاد ہونا چاہیے، عقاب، وہی جو شہزادہ علی اکبر کے پاس ہے، وہی سرکار محمد کا ہے جو سرکار نے دیا۔ اور سرکار کو تو استقبال میں بڑے بڑے آپ کے نام کو سلام ہے، بڑے بڑوں نے ہی نام کیا، یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں، گنوانے بیٹھ جاؤں گا تو میرے وقت کم ہو جائے گا، صرف چار جملے میں نے پڑھنے ہیں۔ ولادیات زبان کب اتری جنگ ذات السلاس، علی بادشاہ سے کہا گیا جا تو اپنا لشکر لے جا، میں مدینے میں ہوں۔ سرکار چلے، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ادھر سے فوج سامنے ادھر سے سامنے، سرکار ذات السلاس پہ جنگ کرنے کے لیے سرکار علی اور سرکار مصطفیٰ نماز پڑھانے کے بعد کیا صحابیوں تسبیح کرنے کے بعد جانا مت، بیٹھ جاؤ، جو جنگ کے لیے علی بادشاہ گئے وہ حالات بتاؤں۔ بس دونوں فوجیں آمنے سامنے، وہ جنگ کا تبل بجا، ادھر سے یہ آیا ادھر سے یہ آیا، ادھر والے بھاگ رہے ہیں، ہمارے کچھ کترا رہے ہیں۔ واہ کیا بات سارے حالات سنائے 24 گھنٹے گزر گئے، ظہر بھی گزر گئی، عصر بھی گزر گئی، مغرب بھی، صبح ہو گئی، ساری جنگیں بند ہو جاتی ہیں۔ واحد یہ جنگ تھی جو رات کو بھی بدنام ہوئی۔ جب سرکار علی بادشاہ نے دیکھا بلند نہیں ہو رہی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار اپنے دو دل پہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد سرکار نے سفر کیا، جیسے سامنے گئے اس وقت یہ سورہ کی 5 آیات اتری۔
माशाल्लाह ज़बान तर्जुमा सुनिए गया और झोले फैला के बैठिएगा, ये वो मोती हैं जो हर कोई नहीं पढ़ सकता। वल आउदियात ज़बान, आदि कहते हैं तेज दौड़ने वाले घोड़े को। सरकार अल्लाह ने कहा आदियात, जो भी तेज दौड़ता है। फिर कहा वल आउदियात ज़बान, जब वो तेज दौड़ता है और उसके नथनों में से जो फराटे लेता है घोड़े की, इस अदा की कसम। माशाल्लाह माशाल्लाह। वल आउदियात ज़बहन फल मूरियात कदहन, और जब वो चलता है और अपनी सुम्ब का तबल पत्थर पे मार के जो चंगारियां निकालता है, उसे अदा की कसम। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दो कस्में हैं सरकार अली बादशाह के घोड़े की, उनके रहवार की। अगली कसम भी इसी मालिक के घोड़े की है। कौन सी सुनोगे? माशाल्लाह। अब मुझे नहीं पता जो मैं जुमला कहने लगा हूँ फल मुगीरात सुबहान, क्योंकि अली बादशाह ने फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह हमला कर दिया था। आयत उतरी, इस अदा की कसम, जब सुबह खून मारने के लिए घोड़ा निकला। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। सबे खून मारने के लिए। जाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सरकार अली बादशाह ने दौरे रिसालत में 82 या 83 जंगें लड़ी। जो भी जंग लड़ी या रेगिजार पे लड़ी या पत्थरों पे लड़ी, पहाड़ियों पे लड़ी है, इससे अलावा कोई जंग दिखा, दो चीजें मिलेंगी, या रेगिजार मिलेगा या फिर पहाड़ी मिलेगी, इससे अलावा कोई मैदान ही नहीं। फिर मैं मौला से कहता हूँ फासरना बिही नकअन, ये किस घोड़े की कसम है जो तू कह रहा है। जब घोड़ा मैदान में भागता है और अपने सुम्हों से जब गर्द उठाए, सादा की कसम। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसकी है? तो सरकार ने फरमाया कायनात में मासूमीन का कोई ऐसा घोड़ा नहीं जिसने गर्द उठाई हो, सिर्फ करबल के मैदान में हुसैन ने उठाया। सिर्फ हुसैन बादशाह जिसने गर्द उड़ाई। कहते हैं ना कुरान में इस वक्त का भी जिक्र है, पहले वक्त का भी, आने वाले दौर का। अच्छा, एक जुमला उधर पड़ा था, एक जुमला ये नारायण कुर्बान करना। क्या कहा जुल्फ़कार ने? आज नमक भी हलाल करना। ठीक है? अरे यार क्या याद रखोगे? नमक के अदद निकाल लो तो 110 बनते हैं, अली के निकाल लो 110। वाह वाह, क्या बात क्या बात। जो भी अली से फिर गया समझो उसने नमक हरामी किया। आओ आज हमला करते हैं। जाओ एक शेर पढ़ता हूँ। कौन कह रहा? जुल्फ़कार कह रहे। किसे? रहवार से, मुअतज़िज़ से बोल के कह रहा है, तुमसे इमामों पे करबला ओ बदन खैबरन बल बदर, आज आओ मिल के अपने मुश्तरा करें। सुल्ताना कहता है जर्रा सी शय हो के, जर्रा सी शय हो के मुझको कह रहे थे तो तैयार हो जाओ। फिर जुल्फ़कार बोल के कहती है हाँ फकर न करूं तो क्या करूं, मुझे जिब्राइल लेके आया। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब इस्माइल साहब ने किसी ने सवाल कर दिता कि जेड़ा तुसी रट लाई हुई है हदीद वाली आयत पढ़ के तो सुना दियो भी ये तलवार उतों आई अल्लाह को ते फटियां नहीं होईयां जिहड़ियां तलवारां बना के भेजा। तो उन्होंने फरमाया मन सलवा का नाम सुने ही अल्लाह जेड़े उथे तंदूर लाया। वाह वाह वाह, जो मन सलवा क्या बात क्या बात। बादशाह के जुल्फ़कार भी उतार सकता है। जब काना मुझे जिब्राइल लेके आया अंगड़ाई ज़ुल्ज़ना में और बोल के कहता है तेरे और मेरे शर्फ में बड़ा फर्क है, तुझे जिब्राइल लाया मुझे अली लाए। मुझे अली लाए, ये फर्क है। हुसैन बादशाह हर चीज 14 में से हर चीज में फर्क है। आपको 2 बार अली भी मिल जाएगा, मोहम्मद भी बार बार मिल जाएगा, 14 में हुसैन बार बार नहीं मिलेगा। हाँ
بس یہیں سے مشاہد شروع کرتا ہوں، معذرت وقت اتنا حاضری مشاہد کی ہو فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ بندے تعالیٰ کا منہ ہے. یہی جملہ مشاہد کرا چچا وقت نہیں پڑھتے ہوئے یہ جملہ میں نے پڑھا تو ایک بچہ کھڑا ہو اس نے کہا سید اس سے آگے وہ واقعہ سناؤ کہ علی خود لے کے آئے عز الجنہ. بتاؤ کہاں سے لے کے آئے؟ ٹھیک ہے پڑھتا ہوں بھائی کہاں سے لے کے آئے. جنگ ہے کرناٹا. سرکار مصطفیٰ پھر رکے مدینہ میں، کہا لشکر لے جا میری امانت لے جا. فضل شیخ فضل یا شیخ فضل دونوں میں سے ایک نام لکھتے ہیں، زیادہ فضل لکھا گیا. تو بادشاہ تھا اس نے حساب کیا، حساب کروایا. حساب لگانے والے نے کہا تیری حکومت ختم ہونے والی. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سکالر ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا راہبر ہے، اس کا جانشین تجھ پہ حملہ کرنے والا، اس کا جانشین تجھ پہ حملہ کرنے والا ہے. کہتا اچھا اتنا بڑا مرد آج تک کوئی پیدا تو نہیں ہوا جو میری سلطنت سے ٹکرا جائے. ماشاءاللہ. اور اس نے کہا ہوش کے ناقل نے تجھے نہیں پتا اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. سرکار آئے، پیچھے سمندر، سامنے بادشاہ کا محل، محل کے پیچھے جنگل. سرکار نے اصحاب لیے، اصحاب لے کے سمندر سے گزرے، پانی سے گزرے. سرکار جب صحرا پہ آئے نا اس وقت کہا اپنی ساری کشتیاں جمع کرو. کشتیاں جمع کرنے کے بعد آگ لگوا دی. اچھا اگر کسی نے بعد میں اپنی کشتیاں جلائی ہیں تو اس نے علی کی نقل کی ہے. واہ واہ واہ، کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات. جلائی. بندر کا مولا واپس بھی تو جانا ہے. سرکار نے فرمایا سامنے ہے بادشاہ کا محل، پیچھے جاتے ہو موت، آگے جاتے ہو موت، یہیں پہ کھڑے ہو جاؤ علی اکیلا کافی ہے. کافی ہے. کیا بات کیا جس بات. نے حساب لگایا تھا حساب والا کہنے لگا او بادشاہ تو نے دیکھا ہے سلطنت کا بادشاہ کیا ہوا؟ کہتا میں بھی دیکھ رہا ہوں. اس نے اپنے سارے راہبار جس پہ آیا ہے تختیاں ساری کشتیاں جلا دی ہے. اس نے کہا بس میں اسی بہادر کو دیکھ کے علم سکونت کا کھڑا کر دے اور اپنا علم نیچے جھکا کے علی کے قدموں میں دے. بس اس نے کہا ایک رات کا مہمان بنا. علی بادشاہ رکے. ایک وزیر بول کے کہتا ہے علی نے جنگ فتح کیے بغیر تلوار کے، تحفے میں کیا دے گا؟ دوسرا وزیر بول کے کہتا تیرے استقبل میں ایک مجلی کھڑا ہے جس پہ آج تک کسی نے سواری نہیں کی. اس مجلی پہ سرکار مصطفیٰ نے سواری کی، کسی نے سواری نہیں کی. تیرے کس کام کا؟ مرد میدان ہے علی اس کے حوالے کر. بس کتاب کے لفظ میں 16 لوگوں نے ایک طرف سے لگامیں پکڑی، 16 ادھر 16 ادھر. مجلی قابو میں نہیں تھا، سامنے لے آئے. علی بادشاہ تخت پہ بیٹھے، سرکار نے اٹھ کے استقبال، سرکار نے استقبال کیا. مجلی نے رونا شروع کر دیا. کبھی کسی کے ہاتھ نہ آنے والا علی کے سامنے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے رعایا بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے. سرکار فرماتے ہیں او بادشاہ کوئی چیز پیاری کی تو نے مجھ سے؟ کہنے لگا نہیں مولا کوئی چیز پیاری نہیں کی. یہ مجھے رو کے مجلی بتا رہی ہے کہ اس کے چند دنوں کا ایک بیٹا ہے، اس کا ایک گھوڑا ہے. مادہ بھی لکھا ہے، نر بھی لکھا، زیادہ مادہ بولا گیا کہ مادہ ہے وہ لے آ. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. بادشاہ رو کے کہتا بولا وہ آپ کے کس کام کا؟ وہ جب سے دنیا میں آیا اس نے کچھ کھایا ہی نہیں، اس نے کچھ پیا ہی نہیں. تیسری بات اس نے کہا کچھ کھایا نہیں،
کچھ پیا نہیں. تیسری بات کہتا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے سائے پہ کروں, بھاگ کے دھوپ پہ جاتا ہے. اللہ جانے اس کا دھوپ کے ساتھ کیا تعلق ہے, بھاگ کے دھوپ پہ جاتا ہے. سرکار فرما دیتے ہیں کسی کام کا نہیں, میں بس یہی امانت لینے کے لیے آیا تھا, دے دے مجھے. سرکار چلے, مختصر کر رہا ہوں, سرکار چلے, بعد میں پڑھنے والا جا کے شخص کو لے آئیے گا. سرکار چلے, ساتھ لیا, جنگیں کم ہوئی ہیں کہ سرکار مصطفیٰ نے اپنی مسند چھوڑ کے شہر سے باہر نکل کے علی بادشاہ کا استقبال کیا. 2-4 جنگیں ملتی ہیں. یہ واحد ہے جو تلوار کے بغیر لڑی گئی, اور مدینے سے بھی 3 کلومیٹر باہر نکلے سرکار مصطفیٰ, اصحاب کو ساتھ لیا. علی بادشاہ کے انتظار میں کئی گھنٹے گزارے. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ حسین بادشاہ کے رہبار کے لیے سرکار مصطفیٰ کھڑے رہے. جب کھڑے رہے علی بادشاہ آئے, وہ ہاتھ کو ہاتھ دیا, سرکار نیچے اترے. جنگ کے حالات نہیں پوچھے تو کہ خود دیکھ رہے تھے. صرف ایک بات پوچھی رو کے, جس امانت کے لیے بھیجا تھا لے آئے ہو؟ ہاں مولا لے آیا ہوں. آخری جملے مشاہد کے اسی پہ ختم کر دوں گا. ڈولے پہ لا کے بیٹھنا اس کا صدقہ جس کا یہ راہبار آیا. کوئی دعا ہے تو میرا مالک رد نہ کرے, جس کی جتنی حسرتیں ہیں میرا مالک جو لے کے آیا. اس راہبار کے صدقے کہ جس کے دائیں پہلو اور نہ ہی بائیں پہلو کے اتنی جگہ تھی کہ کوئی اور تیر لگ جاتا. میرا مالک ان کی حاجات پوری فرمانا. جب کہا نہ لے کے, اس وقت بچپنا ہے میرے مولا حسین, اس وقت بچپنا ہے سیدہ مخدومہ ملکہ شام کا. آئیے کہ بسم اللہ سلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری جملہ پر ممبر آپ کے حوالے کریں. بس کریں. سرکار نے کہا امانت لے آئے ہو؟ جی آقا امانت لے آنا. بس شام ہوئی. آپ کو پتہ ہے نا ولید کا واقعہ بھی سنا ہے آپ نے, دربار میں جب میرے مولا حسین گئے, ملکہ شام دروازے پہ کھڑی رہی. کچھ عجیب رنگ ہیں, کچھ جوڑ ہیں بہن بھائی. حسین باہر جائے تو ملکہ شام دروازے پہ کھڑی رہتی تھی, اکبر باہر جائے تو سغرا کھڑی رہتی. غازی جائے تو ملکہ شام 4 سال کی بیوی وہ کھڑی رہتی تھی. جب ہوئی نا شام, مغربین کی نماز پڑھ کے باہر سے کربلا جب گھر پہنچا, بچپنا ہے دونوں بہن بھائی, بچپنا ہے. بس دونوں بہن بھائیوں نے مل کے کھانا کھانا شروع کیا. یوں نمالا اٹھایا. پھر سے جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ روحانیت بڑھ جائے. شاہ نجف کے سامنے شام والی بی بی آ جاتی, جلال ختم ہو جاتا. غازی کے سامنے 4 سال کی ملکہ آ جاتی, جلال ختم ہو جاتا. سمجھ لگی؟ حسین کے سامنے ملکہ شام آ جاتی, جلال ختم ہو جاتا. بس یہی منظر تھا کہ دونوں بہن بھائی یوں کھانا کھا رہے تھے کہ حسین نے نوالا ابھی پہلا توڑا ہے. جیسے توڑا منہ کے قریب لے کے چلے, بچپنے میں بھی بول کے کہتی ہے میں نے سنا ہے علی ایک گھوڑا لے کے آئے, یہ بھی سنا ہے اس کے ساتھ ایک بچہ ہے جو دھوپ پہ رہتا ہے, چھاؤں پہ نہیں آتا. حسین بھیا میں نے سنا ہے نہ وہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے. اتنا کہنا تھا حسین نے وہ نوالا واپس رکھا, اٹھ کے چلنے لگے. جیسے چلے استقبل میں پہنچے, جیسے استقبل میں پہنچے اس وقت مرتجز کھڑا ہوا, حسین کو دیکھ کے پرواز کرنا شروع کی. جب پرواز کی اشارہ کر کے کہتے ہیں نیچے اتر, تو نے ابھی سے کھانا پینا بند کر دیا, ابھی کربلا کو بڑی دیر ہے, ابھی کربلا کو بڑی دیر ہے. آخری جملہ سنیے گا, کربلا کو بڑی دیر ہے. تھوڑا عرصہ گزرا, عرصہ گزرنے کے بعد سرکار حسین بادشاہ نے کہا میں آج کسی راہوار پہ سوار ہونا چاہتا ہوں. سرکار مصطفیٰ نے کہا آپ میرے کندھے حاضر ہیں, سوار ہو جا. کہا نہیں نانا, میں اپنی مرضی کے
किसी घोड़े पे सवार होगा। सरकार ने कहा अस्तफल में हर रईस का घोड़ा मुझे गिफ्ट में मिला है, ले ले। कहा नहीं, जिसपे आज तक कोई नहीं सवार हुआ मैं उस पे सवार होऊंगा। सरकार फरमाते बचपना है तेरा, खुद सवार हो गए। कहा आज दोनों भाई पीछे खड़े होके देखो हुसैन कैसे सवार होता है। इतना कहना तो दोनों भाई पीछे खड़े हो गए, असहाब पीछे खड़े हो गए, सलमान पीछे खड़ा हो गया। यूं सामने आके मुर्तजिज के कहते मुर्तजिज मेरा दिल है अल्लाह के इरादे से मैं तुझ पे सवार हो जाऊं। अदादर रहवार ने पहली पुश्त लगाई, जब पुश्त लगाई हुसैन बादशाह ऊपर आके बैठे। जैसे खड़े हो गए अदादारो, इमाम जितने भी थे उस वक्त रो पड़े। सरकार मुस्तफा रो पड़े, रो के फरमाते हैं जुल्झना